A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Mohammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, today our subject is curriculum development and implementation. In the series of lecture, today is the 26th series of lecture we are going to deliver. Today our topic is going to be related to the curriculum monitoring and evaluation, in which we will be discussing relationship between monitoring and evaluation. Dear students, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन जो है वो असेसमेंट का हिस्सा है और इसके ज़रिए हम पता चलाते हैं कि कोई काम जो हम कर रहे हैं उस के करने का अंदाज़ क्या है, वो किस तरह हो रहा है और क्या वो हम देखते हैं कि जो मतलूबा नताइज हैं उसको वो फुलफ़िल कर रहा है. सो एजुकेशन एज़ वी नो इट इज़ ऑलवेज़ आफ्टर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उनको हमें ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का पता कैसे चलेगा. तो ये जो है कोई भी प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी अफादियत, उसकी बेहतरी, उसके जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है उसके दौरान उसको चेक करना कि क्या ये सही सिमत और डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं. तो इस लिहाज से जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम है. Monitoring and evaluation are important aspects of planning and management of any program. जब हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसको पहले प्लान करना और उसको फिर मैनेज करना, इस दौरान जो है मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन जो है वो हमारी आंखें होती हैं और हमारे कान होते हैं जो कि हमें बाखबर रखते हैं, हमें बताते हैं कि जिस तरह हमने प्लानिंग की थी आया उस प्लानिंग के तहत चीज़ें चल रही हैं या नहीं, और जो हम मैनेज कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके करने का जो अंदाज़ है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स हैं, तो आया देट आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट. सो मॉनिटरिंग का जो और एवेल्यूएशन का काम है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि ये हमें वक्त पे बताता है कि क्या काम गलत हो रहा है, कहाँ पर गैप्स हैं और इसको कैसे जो है रेक्टिफाई किया जाए, उसमें चेंज लाई जाए और उसको सही सिमत में रवाना किया जाए. लिहाजा मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम होता है. अभी हम मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन को अलग-अलग डिस्कस करेंगे. इनकी डेफिनेशन में, इनके रोल में, इसके काम में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की अफादियत इतनी ज़्यादा है कि हम इनको मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन के नाम से ही याद करते हैं और इसको हम M&E के नाम से अक्सर जो है वो याद करते हैं. Now we will discuss what is monitoring and what is evaluation. Monitoring is the systematic and continuous assessment of the progress of a piece of work over time in order to check that things are going to plan. मॉनिटरिंग जो है ये एक असेसमेंट का एक मुसलसल और सिस्टमेटिक एक अमल है. इसको हम कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और उसको पाए तकमील तक ले जाने तक हम उसको वक्फ़ों से मुसलसल जो है वो देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस में उसको देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और चीज़ों को असेस करते हैं और एक एक चीज़ की एनालिसिस करते हैं. और ये जो हमारा उसको परखने और देखने का जो तरीका होता है वो ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीका होता है. हमारे पास पहले से जो है चेकलिस्टें मौजूद होती हैं, हमारे पास जो है एक तरीक़ेकार और प्लान्ड एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसको वो हम देखते हैं. लिहाजा मॉनिटरिंग में जो सबसे बुनियादी बात आती है वो प्रोग्रेस को चेक करने का तरीका है. प्रोग्रेस जब काम चल रहा होता है उसको मुख्तलिफ़ स्टेजेस में देखना होता है और ये अमल जो है सिस्टमेटिक होता है और ये कंटिन्यूस होता है. लिहाजा हम हर थोड़े वक्फे के बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा साइट पे जाके दोबारा उस जगह पे जाके जो काम हो रहा है उसको देखना कि आया वो सही सिमत जिस तरह प्लान किया गया था उसकी तरफ गामज़न है या नहीं है.
in order to check that things are going to plan. تو اس میں ہم وہ پلاننگ کے مطابق دیکھتے ہیں کہ چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں یا نہیں. عزیز طلبہ، مانیٹرنگ کا عمل جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں، کوئی چیز پلان کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت دقت اور مشکلات سامنے آتی ہیں. جب ہم ان مشکلات سے گزر کے ہم ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں اور کام شروع کر لیتے ہیں، تو اس کام کو ہمیں بار بار وقتاً فوقتاً اور مختلف سٹیجز میں، مرحلوں میں اس کو دیکھنے بہت ضروری ہے. اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اگر ایک کام کہیں پہ ایک غلط ڈائریکشن پہ چل پڑا تو وہ پھر غلط ڈائریکشن پہ ہی جائے گا. سو مانیٹرنگ جو ہے وہ جب ہم وقتاً فوقتاً کرتے ہیں تو وہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے، فوراً اس بات کو رپورٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کو امیڈیٹلی صحیح کرتے ہیں، اس کی تصحیح کراتے ہیں اور اس کو واپس ٹریک پہ کام کو لاتے ہیں. اگر مانیٹرنگ کا عمل نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ جب اینڈ پہ جب پروڈکٹ بنے، جب کوئی کام ختم ہو جائے تو پتہ چلے کہ یہ تو وہ مطلوبہ نتائج ہی حاصل نہیں کر سکا جہاں پہ اس کو ایم کیا گیا تھا. لہٰذا مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کام کو صحیح راستے پہ گامزن کرنے کے لیے اور اس کو ٹھیک طرح سے ہونے میں مانیٹرنگ کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. سو مانیٹرنگ کے کام کو وہ خواہ انجینئرنگ ہو، وہ ایگریکلچر ہو، وہ سوشل سائنسز کے اندر ہو، وہ ایجوکیشن ہو، کہیں بھی مانیٹرنگ کا عمل جو ہے وہ ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اس کو، ہمارے کام کو، ہمارے پروگرام کو، ہمارے پروجیکٹ کو وہ صحیح سمت دے کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ایویلویشن قدرے مختلف ہے، یہ بھی ایک اسسمنٹ کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک مانیٹرنگ کا عمل ہے، لیکن اس کے اندر the value or worth of a program or intervention and the extent to which the stated objectives have been achieved. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروگرام مکمل ہوا، جب پروجیکٹ مکمل ہوا، تو اس کے بعد ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کی ابھی ویلیو کیا ہے. ہم اس کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ کیا، جس مقصد کے لیے یہ پروگرام چلایا گیا تھا، یہ پروجیکٹ بنایا گیا تھا، تو جب مقام مکمل ہو گیا تو آیا اس کے وہ جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. لہٰذا مانیٹرنگ اور ایویلیویشن از اے بٹ ڈفرینٹ. مانیٹرنگ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ایویلیویشن جو ہے وہ پروگرام کے اینڈ پہ ہم اس کا جائزہ لگاتے ہیں، اس کی افادیت، اہمیت اور امپورٹنس کو دیکھتے ہیں. Evaluation is not continuous and usually takes place periodically through the course of the program or after completion. جو ایویلیویشن کا عمل ہے یہ مانیٹرنگ کی طرح کنٹینیوس نہیں ہے. یہ جو عمل ہے یہ پیریوڈیکلی اٹ ٹیکس پلیس، اور نارملی جو ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب پروگرام، پروجیکٹ، کوئی بھی کام جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں. Together, monitoring and evaluation are a set of processes designed to measure the achievement and progress of a program. دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں، مانیٹرنگ اور ایویلیویشن، یہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم میئر کرتے ہیں کہ اچیومنٹ آف پروگریس ایک پروگرام کی، ایک پروجیکٹ کی کتنی ہے. The two terms are closely connected and are frequently combined, with the result that the abbreviation M&E is widely used. Monitoring is the systematic process of observing and recording on a regular basis the activities carried out in a project to ensure that the activities are in line with the objectives of the enterprise. جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، بڑا کام شروع کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو، ایک پروجیکٹ ہو، ایک لیول پہ جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں
تو اس کی ایک سسٹمیٹک آبزرویشن ہم کرتے ہیں ایک پروسیس کے تحت، اور اس کی ایک ایک سٹیپ کو ہم مانیٹر کرتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کہیں کسی موڑ پہ آبجیکٹیوز کو، جو مطلوبہ اس کے مقاصد ہیں، اس کو چھوڑ کے کسی اور سمت تو نہیں چل پڑا۔ لہٰذا مانیٹرنگ جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمیں اگر اس میں غلطی ہے تو ہمیں اپنے واپس جو ہے ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مانیٹرنگ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ optimum utilization of resources to assist the managers in rational decision making۔ مانیٹرنگ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جو ریسورسز جو یوٹیلائز ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، اس کے اندر مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کنسٹرکشن کا کام لیتے ہیں تو اس کے اندر سریے کی کھپت ہے، اس کے اندر بجری ہے، ریت ہے، اینٹیں ہیں، اس کے اندر سیمنٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یوٹیلائز ہوتی ہیں۔ جو مانیٹرنگ کا عمل ہے تو دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے مانیٹرنگ کا وہ یہی ہے کہ جتنے ریسورسز یوٹیلائز ہو رہے ہیں تو آیا وہ صحیح ہو رہے ہیں، ان میں کوئی چیز ضائع تو نہیں ہو رہی، جو چیزیں آپ نے منگائی ہیں وہ اپنی مقدار سے زیادہ تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں اپنے مقدار سے کم نہ ہو، کیونکہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور عین وقت پہ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس میں کمی ہو یا کوئی چیز موجود نہ ہو۔ لہٰذا مانیٹرنگ جو ہے وہ ہر اسپیکٹ کو دیکھتی ہے کہ کسی چیز کو ضائع ہونے سے، ریسورسز کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، ریسورسز کو کم ہونے سے بھی روکتی ہے، اور اگر وہ کم ہے تو وہ امیڈیٹلی اس کو آرڈر دے کے ان کو ریکوپ کیا جاتا ہے۔ مانیٹرنگ اسیس دا مینیجرز ان ریشنل ڈیسیجن میکنگ۔ اور جب ہم بہتر طریقے سے مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھتے ہیں تو یہ مینیجرز کو ان کے فیصلوں کو وہ بہتر اور ریشنل انداز میں کرنے کی ان کی مدد کرتے ہیں۔ It keeps a track on the progress and checks the quality of the project and program against set criteria and checks adherence to established standards۔ تیسرا جو مانیٹرنگ کا امپورٹنٹ ایک پہلو ہے وہ ہے کہ یہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ جتنے بھی پروگریس ہو رہی ہوتی ہے، پروگریس کے مختلف مراحل میں، مختلف سٹیجز پہ وہ کوالٹی کو انشور کرتے ہیں۔ اور یہ کوالٹی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کچھ سٹینڈرڈز اور کرائیٹیریا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ اس کو پرکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا جو بتایا گیا تھا کہ یہ سٹینڈرڈ ہونی چاہیے تو وہ چیز اس کے مطلوبہ جو معیار ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم معیار کو ذہن میں رکھ کے کام کریں گے اور معیار کے مطابق کام کریں گے تو آٹومیٹکلی جو کوالٹی ہے وہ کام کی اور پروجیکٹ کی وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ The information collected in monitoring process helps analyze each aspect of project to gauge the efficiency and adjust input where essential۔ چوتھا جو اہم مانیٹرنگ کا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کی ایک پارٹیکولر سٹیپ پہ تو ہمارے پاس ایک وائٹل ڈیٹا آ جاتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پروجیکٹ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کی ایفیشنسی کو ہم ناپ لیتے ہیں، اور اگر اس ایفیشنسی کے اندر کوئی پرابلمز ہیں تو ہم امیڈیٹلی ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دے دیتے ہیں۔ So, in other words, monitoring is the systematic and routine collection of information from the project and programs for 4 main purposes۔ جو مانیٹرنگ ہے وہ پروجیکٹ کو جو فزیکلی ہے وہ مانیٹر کرتا ہے، اور فزیکلی ادھر جا کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو مین 4 پرپزز ہیں، جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں: ٹو لرن فرام ایکسپیرینسز ٹو امپروو پریکٹسز اینڈ ایکٹیویٹیز ان دا فیوچر۔ کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے یا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، تو مانیٹرنگ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز کام نہیں ہو رہا، صحیح نہیں ہو رہا،
اور اس کے اندر کوئی چیز کی ضرورت ہے یا کسی اور انداز میں کام کرنے کی ضرورت تھی، تو ان ساری ایکٹیویٹیز کو جب ہم مانیٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یوزفل انفارمیشن آتی ہے، ہم اپنی ایکسپیرینسز کو رچ کر دیتے ہیں، اور جب ہم آئندہ کوئی اور پروجیکٹ یا پروگرام چلاتے ہیں تو اس میں پچھلے جو پروجیکٹس اور پروگرامز ہیں اس کی جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہم مد نظر رکھ کے اس نئے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ سو جو مانیٹرنگ ہے اٹ میکس اس انٹیلیجنٹ اینڈ وائز، کیونکہ ہم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں۔ Secondly, to have internal and external accountability of the resources used and the results obtained. تو مانیٹرنگ جو ہے یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یہ ایک احتساب کا عمل ہے جس میں ہم ریسورسز اور رزلٹ جو ہیں ان کو پرکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ریسورسز جو ہے وہ اپنے مقررہ حد سے زیادہ تو نہیں استعمال ہو گئی، پیسے جو ہے زیادہ تو نہیں لگے، اور لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں، ان کی ریزن کیا ہے، اور آیا جو رزلٹ اوبٹین ہوئے ہیں تو وہ ہو بہو وہی ہیں جو کہ ہم نے پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سیٹ کیے تھے یا نہیں ہے۔ ٹو ٹیک انفارمڈ ڈیسیجن آن دا فیوچر آف دی انیشیٹو، جب ہم فیوچر میں کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو جب ہم ڈیسیجن کریں گے تو وی ول بی مور ایکسپیرینسڈ اینڈ ویل انفارمڈ۔ لاسٹلی، مانیٹرنگ کا جو ایک پرپز ہے وہ ہے ٹو پروموٹ امپاورمنٹ آف بینیفیشریز آف دی انیشیٹو، کہ جن لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا تو ان کو امپاور کرنا، ان کو بینیفٹ دینا، یہ بھی ایک مانیٹرنگ کا ایک عمل ہے۔ So monitoring is a periodically recurring task already beginning in the planning stage of the project or program. جب ہم پروگرام کو پلان کرتے ہیں تو وہاں سے مانیٹرنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک پیریوڈک عمل ہے۔ پیریوڈک مینس کہ یہ وقتاً فوقتاً ریگولرلی کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے، یہ ریکر کرتا ہے، یہ بار بار ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ کو آپ نے ایک دفعہ دیکھا یا 2 دفعہ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ سو مانیٹرنگ جو ہے ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں مختلف امپورٹنٹ مراحل سے ہوتے ہوئے اس کو ناپنا، جانچنا اور دیکھنا، یہ مانیٹرنگ کا کام ہے۔ Monitoring allows results, processes and experiences to be documented and used as a basis to steer decision making and learning process. Monitoring کے تھرو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس کے ہمیں جو ہے نتائج پہ پہنچنے، ایکسپیرینس کرنے اور پروسیس کے عمل سے گزر کے چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، جو کہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں آگے زیادہ کام آتی ہے۔ مانیٹرنگ از چیکنگ پروگریس اگینسٹ پلانس۔ مانیٹرنگ جو ہے وہ ایک جب ہم پلان بناتے ہیں تو اس پلان کو پھر پریکٹیکلی ہم ایگزیکیوٹ کراتے ہیں۔ جب ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے عمل پہ آتے ہیں اور پریکٹیکل جب ہم اس کو ایک مٹیریل فارم دیتے ہیں تو مانیٹرنگ وہ عمل ہے جو کہ وہ چیک کرتی ہے کہ جس طرح چیزوں کو پلان کیا گیا تھا تو جو پروگریس چل رہی ہے کیا وہ اس طرح سے چل رہی ہے، ایک پارٹیکولر سٹیج پہ جو چیزیں پلان کی گئی تھی تو اس طرح کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ سو مانیٹرنگ از چیکنگ پروگریس اگینسٹ دی پلانس۔ The data acquired through monitoring is used for evaluation. تو مانیٹرنگ کا جو عمل کے دوران جو ڈیٹا آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے، اور اس کو ہم آخر میں جب ہم ایویلیویشن کرتے ہیں تو اس میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لہٰذا مانیٹرنگ کمز فرسٹ اینڈ ایویلیویشن از فالوڈ سیکنڈ۔ So monitoring, as we discussed earlier, that it is a continuous process, it is a systematic collection of data. اور کس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کو یا پروگرام کو ہم آن گوئنگ ڈیولپمنٹ میں انٹروین کرتے ہیں، ہم اس دوران دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ جدھر ہمیں کوئی چیز بہتر یا صحیح نظر نہیں آتی اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ It indicates the extents of progress and achievement of objectives and progress in the use of allocated funds. کہ جتنے فنڈز ہمیں دیے گئے تھے، جتنے ریسورسز تھے، اس کے اندر جو کام کی پروگریس ہے وہ کیسی جا رہی ہے، آیا وہ آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کی طرف ہی جا رہی ہے، اور موجودہ جو پروگریس ہے وہ اپنے ٹائم لائن کو مکمل کر کے ہی پورا ہوگا یا اس میں ڈیلیز آئیں گے، کیا ہوگا۔ تو دس از آل بینگ ٹولڈ ٹو اس بائی
monitoring. The next step which comes after monitoring is evaluation. Monitoring provides very sufficient, very important and very useful data and information for the evaluation process. Evaluation is an objective and rigorous analysis of a continuing or a completed project to determine its significance, effectiveness, impact, sustainability by comparing result with standards. जो एवेल्यूएशन है ये एक ऐसा अमल है जिसको हम एक पार्टिकुलर स्टेजेस का हम भी एवेल्यूएट कर सकते हैं एक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के अंदर। जब एक पार्टिकुलर मरहले पे वो पहुंचता है तो तब तक हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं, या पूरा जब काम हो जाता है तो उसमें आखिर में हम देखते हैं कि ये जो काम हमने कर लिया, मुकम्मल कर लिया, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, उसकी हम एनालिसिस करते हैं कि जिन लोगों पे, जिन चीज़ों पे, जिन काम के लिए उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होना था, आया वो इफ़ेक्टिवनेस मौजूद है, उसका असरात क्या है, उसकी इम्पैक्ट क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या है, और वो आया वो पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। सो एवेल्यूएशन जो है वो एक बहुत ही एनालिटिकल प्रोसेस है और ये भी एक सिस्टमेटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन में फ़र्क ये है कि एवेल्यूएशन इज़ नॉर्मली एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेज और एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। जब वो मुकम्मल हो जाता है और वो जब अपने नताइज देना शुरू कर देता है तो उन नताइज को हम परखते हैं कि क्या वो मतलूबा जो नताइज हैं उसके मुताबिक है या नहीं है। It is the process of passing value judgment concerning the performance level or attainment of the defined objectives. In short, evaluation is a process that critically assesses, tests, and measures the design, implementation, and result of the project or program in the light of the objectives. It can be conducted both qualitatively and quantitatively to determine the difference between the actual and the desired outcome. ये जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत अहम है कि एवेल्यूएशन इस बात को देखती है कि आया जो ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल किए, तो आया जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे, जो डिज़ायर्ड आउटकम था, तो उसको एक्चुअली हमने कितनी हद तक जो अचीव कर लिया है, whether we have been successful in achieving of the set objectives and the set outcomes or not. Evaluation is assessing systematically and objectively a completed project or program. वो जो है it could be in the form of a phase of an ongoing project or program that has been completed. तो एक phase को भी हम evaluate कर सकते हैं या मुकम्मल project को भी हम evaluate कर सकते हैं। Evaluation appraise data and information that inform strategic decisions, thus improving the project or program in the future. जब हम evaluation के बाद हमारे पास data और information आती है तो वो हमें एक बेहतर नताइज देती है और उस नताइज की रोशनी में हम फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स चलाएंगे या प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको मद्देनज़र रखते हुए evaluation को हम उसमें इन चीज़ों को देखेंगे। Evaluation should help to draw conclusions about 5 main aspects of the intervention. Evaluation 5 aspects को देखती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, that is relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. Information gathered in relation to these aspects during the monitoring process provides the basis for the evaluative analysis. जो एवेल्यूएशन है उसके लिए जो रॉ और बेसिक जो डेटा आती है वो मॉनिटरिंग के थ्रू जो हमने चीज़ों को देखा था उनके प्रोसेसेस के अंदर और हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हुआ था तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एवेल्यूएशन जो है हम काम शुरू करते हैं बेस्ड ऑन दी मॉनिटरिंग डेटा। एवेल्यूएशन provides information that is credible and useful, enabling the incorporation of lessons learned into the decision making
process of both recipients and the donors. جن لوگوں نے ایک پروجیکٹ یا پروگرام کو فنڈ کیا ہوتا ہے تو ان کو، اور جو لوگ ان سے بینیفیشریز ہیں جن کو ریسیپینٹس ہیں، تو ان کو بھی یہ، یا جو امپلیمنٹرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یا جو لوگ ان سے فائدہ مند ہوں گے، تو یہ ایویلیویشن ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو ہے کتنا اس کی یوزفلنس جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. Dear students, now we would give a turn to the monitoring and evaluation process, and we would now relate it to the education, that is the curriculum evaluation. Curriculum evaluation may be an internal activity and process conducted by the various units within the education system for their own respective purposes. جب ہم کریکولم کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اور ان یونٹس کی جو کام ہوتا ہے ان کو ہم انڈیویجولی دیکھ کے ان کو پورا کر کے انٹرنل ایکٹیویٹی کا پروسیس چلا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو پرپسز تھے ان کو وہ میٹ کر رہا ہے یا نہیں. These may be undertaken regularly by special committees or task forces on the curriculum. کریکولم ایویلیویشن کے لیے باقاعدہ اسپیشل کمیٹیز مقرر کی جاتی ہیں، یا ہم اس کو ٹاسک فورس کا نام آن کریکولم دے سکتے ہیں. اور یہ جو ہوتی ہیں یہ کمیٹیز اور یہ، تو اس کے علاوہ بھی ریسرچ بیس اسٹڈیز بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور اس کے اوپر پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں، ان ڈیپتھ اس کی انالیسس کرتے ہیں، اور آپ فائنڈنگز پہ آ جاتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آیا جو کام تھا اس کے وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوئے ہیں یا نہیں. اس سے ہمیں کام کی ایفیکٹونیس کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ کریکولم اور امپلیمنٹیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں. These processes might examine the effectiveness of curriculum content, existing pedagogies and instructional approaches, teacher training and textbooks and instructional material. جو کریکولم ایویلیویشن ہے وہ بنیادی طور پہ ہم ایفیکٹونیس دیکھتے ہیں کریکولم کنٹینٹ کی، کہ جو لیسنز سلیکٹ کیے گئے تھے تو آیا وہ کارآمد تھے، ان سے وہ ریلیونٹ تھے، ان کی جو اس سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہوا ہے یا نہیں. سو ایویلیویشن آف کریکولم ٹیلز اس اباؤٹ دی کنٹینٹ، کہ وہ پارٹیکولر سبجیکٹ کے اندر جو کنٹینٹ تھے وہ کیا یوزفل ہے یا نہیں ہے. It also checks about the pedagogies، جو کہ ٹیچرز جو ہے کلاس روم کے اندر جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے پڑھائی کا، اور کریکولم کو جب وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اپنے مخصوص انداز میں، تو آیا اس کا جو پیڈاگوجی ہے یا اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ اس جو پلان کیا گیا تھا کریکولم کے اندر، جو بتایا گیا تھا، جو آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے تھے، وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو انسٹرکشنل اپروچ ہے، انسٹرکشنل اپروچ کے وہ کس قسم کا ہے، فار ایگزامپل کہ وہ پروگریسو اپروچ کو اڈاپٹ کرتا ہے یا وہ کنزرویٹو اپروچ کو اڈاپٹ کرتا ہے، ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو میتھڈالوجی اور انسٹرکشن ڈیلیوری جو ہے اس کو ناپنا، اس کے اثرات دیکھنا، اور ٹیچر ٹریننگ، جب ہم ٹیچر کو پارٹیکولر کریکولم کے لیے ٹرین کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے جو کلاس روم کے اندر ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ اس انداز کو، اس طریقہ کار کو وہ اپناتا ہے جس طرح اس کو بتایا گیا تھا. کیا جو ٹیچر ٹریننگ تھی وہ مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے. اس کے ساتھ جو کنٹینٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکسٹ بکس کی ایویلیویشن بھی دیکھتے ہیں اور انسٹرکشن مٹیریل کو بھی اثر نو دیکھا جاتا ہے. لہٰذا جو کریکولم ایویلیویشن ہے اس کے اندر جو یونٹس ہیں، جو مختلف فیکٹرز اور اسپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان ساروں کی جو علیحدہ ہے وہ ایویلیویشن کی جاتی ہے، اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ جو لرننگ کے اور ٹیچنگ کے جو پروسیس ہے وہ بہتر طریقے سے جس طرح پلان کیا گیا تھا اس طرح چلایا گیا ہے یا نہیں، یا اس کے جو مطلوبہ نتائج تھے وہ بچے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. Monitoring and evaluation is an embedded concept
and constitute a part of every project of program design. Monitoring and evaluation is not an imposed control instrument by the donor or an operational accessory of any project or program. It is ideally understood as dialogue or deployment and its progress between all stakeholders. In general, monitoring is an integral to evaluation. When viewed together, monitoring and evaluation are distinct yet complementary. जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन है ये एक दूसरे से खासे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. जिस तरह हमने बात की कि एवेल्यूएशन के लिए मॉनिटरिंग का डेटा जो है वो एक बुनियाद फराहम करता है और उसी पे बेस करके वो एवेल्यूएशन को आगे बढ़ाती. Monitoring provides routine descriptive information or where a policy, program or project is at any given time relative to receptive targets and outcomes. Evaluation gives evidence of why targets and outcomes are not achieved and involved making judgments and reaching conclusions. Monitoring जो है वो particularly it focuses on quantity and quality of the implemented activities, that is the outputs, what do we do, how do we manage our activities. It is related to the processes inherent to a project or a program, which we call as the outcomes, which are what were the effects, changes that occurred as a result of your intervention. कि जो काम कहीं गलत हो रहा था जब आपने मॉनिटरिंग टीम ने इंटरवीन कर दिया तो उसके बाद उस पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या बेहतरी आई. It is also on the processes external to an intervention, that is what we called as an impact, which broader long-term effects were triggered by the implemented activities in combination with other environmental factors. मिसाल के तौर पे अगर हमने एक फिज़िकल टर्म में एक डैम बनाया है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, लोगों के ऊपर जो लोग हैं वो कैसे मुतासिर हो रहे हैं, क्या बेहतरी आई है, उनके environmental फैक्टर्स क्या हैं. लिहाजा ये एक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि जो है एवेल्यूएशन देखती है. The evaluation process is an analysis or interpretation of the collected data, which goes deeper into the relationship between the results of the project program, the effects produced by the project program, and the overall impact of the project program. Dear students, on these slides are a few basic comparisons between the monitoring and evaluation. You can read it yourself. What are the key differences between monitoring and evaluation? Number one, by monitoring is meant a routine process that scrutinizes the activities and progress of the project and also finds out the deviation that occurs while undertaking the project. मॉनिटरिंग जो है ये एक रूटीन प्रोसेस है जो कि एक्टिविटीज़ को बगौर उसका मुतालिया करती है, उसका जायज़ा लेती है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखती है और देखती है कि कहीं ये डिविएट तो नहीं हो रहा था, जो कि पहले से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मुतय्यन किए हुए हैं उनसे साइड पे तो नहीं जा रहा. Whereas evaluation is a periodical activity that makes inferences about the relevance and effectiveness of the project or program. और evaluation जो है वो stages में भी हो सकती है, phases में भी हो सकती है, वो एक project के आखिर में भी हो सकती है और बुनियादी तौर पे ये देखती है कि आया ये जो project अभी चल रहा है इसकी कोई relevance और effectiveness है कि नहीं है, ये कोई किसी तरीके से कारआमद और beneficial है या नहीं है. The second difference is that while monitoring is observational in nature, evaluation is judgmental. कि monitoring में हम observation करते हैं और evaluation में हम judge करते हैं. Monitoring is an operational level activity. जो operation चल रहा होता है उसकी बारीक बीनी में चीज़ों को डिटेल में देखने का नाम है, जबकि evaluation जो है it is performed by the supervisor. Monitoring is also performed by a supervisor. Evaluation is different, that it is a business level activity performed by the managers. So monitoring is done by the supervisors and evaluation is done by the managers. It is sort of a business-like activity. Monitoring is a short-term process that is concerned with the collection of information regarding the success of the project.
whereas evaluation is a long-term process which not only records the information but also assesses the outcomes and impact of the project. Monitoring focuses on improving the overall efficiency of the project by removing bottlenecks, problems, issues which the project is under process. Monitoring जो वो अमल है जब प्रोजेक्ट के काम करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं जहाँ पे हम फील करते हैं कोई हैंडीकैप्ड फील करते हैं कोई हिंड्रेंसेस होती हैं बॉटलनेक्स होते हैं तो उनको रिमूव करने का काम वो मॉनिटरिंग का है. Evaluation stresses on improving its effectiveness of the project by making the comparisons with the established standards. So this is the main difference. Monitoring is the routine process of data collection and measurement of progress towards set objectives that could be organizational, policy, program or project level. It is undertaken for three main reasons. Monitoring हम तीन वजहों के लिए करते हैं. Day-to-day management decision making to improve the program performance. Secondly, accountability to ensure resources are being used and utilized according to a certain plan and within the allocated budget. And third is as an input to evaluation. Monitoring provides the basic input once we are evaluating a project. Monitoring जो है वो मुख्तलिफ लेवल पे it can take place, that is inputs, activities, outputs and outcomes. Both जो monitoring और evaluation है it provide feedback on our behavior. They are something we do all the time, although it might not be a formal process. More formal and systematic monitoring and evaluation can give a better feedback. जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन का अमल है ये बुनियादी तौर पे हमें एक बेहतरीन फीडबैक देता है. Acting on the information from the monitoring and evaluation is sometimes not easy, but it is worth it because it means that we can improve our work and meet young people's needs more effectively. Now we would discuss the main evaluation or criteria. Number one is relevance. The extent to which the activity suits the priorities and policies of the target group, recipient and funding body. कि हम कोई एजुकेशन के अंदर या करिकुलम में कोई हमने प्रोग्राम शुरू किया है, उसको नया एक करिकुलम हमने एक इदारों को दिया है, तो उसको एवेल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है. हम उसके अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कि रेलेवेंस कितनी है. जो चीज़ें बताई गई हैं वो जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उनके मुताबिक हैं, वो बच्चों के लेवल के मुताबिक हैं, वो स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक हैं. तो ये जो एवेल्यूएशन है इट प्राइमरीली सीज द रेलेवेंस ऑफ द क्राइटेरिया. सेकेंडली इट सीज द इफ़ेक्टिवनेस कि जब हम कोई करिकुलम प्लान करके इम्प्लीमेंट करते हैं और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एवेल्यूएशन हम गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटीज़ कि हम उसकी अफादियत देखते हैं कि क्या जो हमने प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चलाया तो उसका आखिर में क्या जो है वो इफ़ेक्टिवनेस है, क्या वो जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं उनके लिए वो कारआमद, सूदमंद और इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. उनकी इफ़ेक्टिविटी इससे भी ज़ाहिर होती है कि उसके अंदर जो बच्चों की लर्निंग हुई है तो क्या वो लर्निंग मानी खेज़ है और क्या वो लर्निंग परमानेंट और पॉजिटिव है या नहीं है. लिहाजा एजुकेशन करिकुलम के अंदर जब हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी पार्टिकुलरली सी कि वेदर उसका लर्निंग के ऊपर क्या असरात हैं और उसकी अफादियत कितनी है. Then we see in curriculum the efficiency of any curriculum program. कि वो उसकी both in terms of qualitative and quantitative उसकी input क्या है. Is it in economic terms वो एक significant approach है, वो आगे बच्चों को long term जो है वो work place पे या jobs में वो beneficial और important होगा कि नहीं होगा. एफिशिएंसी को जब क्राइटेरिया हम देखते हैं एवेल्यूएशन के अंदर तो वी मस्ट सी कि ये जो एक्टिविटी है वर दीज एक्टिविटीज़ कॉस्ट एफिशिएंट, उस पर ज़्यादा वसाइल तो खर्च नहीं हुए, वर ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड ऑन टाइम आर नॉट, was the program or project implemented in the most efficient way compared to the alternatives. The fourth is evaluation criteria is impact
کہ ایک پرٹیکولر جو پروگرام ہے یا جو کریکولم ہے جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو ہم اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اس کی کتنی حد تک اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو کنٹریبیوشن ہے، اس کے امپیکٹ ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی عمل ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیں آگے جو ہے کریکولم میں چینج لانے کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کے کوئی نیگیٹو اسپیکٹس ہیں تو دیٹ دا کریکولم از بینگ ریویوڈ اور اس کو ریفارم کر کے دوبارہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ The impact also involves many impacts and effects resulting from the activity on the local social, economic and environmental factors. Impact basically questions what has happened as a result of the program or project, what real differences has the activity made to the beneficiaries. Lastly is the sustainability. Sustainability is concerned with measuring whether the benefits of an activity are likely to continue after the end of an intervention یا وہ جب انٹروینشن ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو مین کوسچنز ہوتے ہیں سسٹینیبلٹی کے وہ ہیں ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈڈ دا بینیفٹ کنٹینیو آفٹر فنڈنگ سیزڈ، از دیئر اے سسٹم بلڈ ٹو اسیمولیٹ ایکٹیویٹیز آف دا جسٹ اینڈڈ انٹرونشن، what were the major factors which came into influence on achievement or non-achievement of sustainability. Dear students, ایویلیویشن کے بھی دو مراحل ہوتے ہیں، اس کے دو ٹائپس ہیں۔ ایک فارمیٹیو ایویلیویشن ہے۔ فارمیٹیو ایویلیویشن اس پروسیس کے دوران جب ہم دیکھتے ہیں وہ فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو ہم نے 3 فیزز میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو جب پہلا فیز ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے ہم ایویلیویشن کرتے ہیں، اور دوسرا تیسرے میں اور پورا جو پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ایویلیویشن کرتے ہیں۔ لہٰذا فارمیٹیو ایویلیویشن ایک پروجیکٹ کے اندر مختلف سٹیجز پہ یا فیزز میں ونس وی کنڈکٹ ایویلیویشن دیٹ از کالڈ دی فارمیٹیو ایویلیویشن. It is typically conducted during the development or improvement of a policy or program. A summative evaluation, on the other hand, takes place at the end of the completion of the project. It involves making judgment about the efficacy of a policy or program at it concludes. مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کی ایجوکیشن کے ساتھ کیا ریلیونس ہے؟ Given the issues raised above, monitoring and evaluation is critical to the success or failure of any educational program, project or policy. مانیٹرنگ اور ایویلیویشن جو ہے وہ کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا وی ہیو بین سکسیزفل وائل امپلیمنٹنگ دی پروجیکٹ اور پروگرام اور اٹ ہیز میٹ سم فیلئرز. Every educational system works with educational policies and has programs and projects which require effective planning and implementation as well as ensuring compliance between expectations and outcomes, hence monitoring and evaluation. کوئی بھی جو ایجوکیشنل پلان ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ ایجوکیشنل پالیسیز کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں پروجیکٹ پروگرام کے تھرو، اور اس کی ایک بہترین پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کو انشور بناتے ہیں، اور جو مطلوبہ جو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں اس کو مانیٹر اور ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. The process of monitoring and evaluation are therefore relevant in any areas of education including education policy. جب ہم نے کوئی ایجوکیشن پالیسی بنا دی سرکار نے تو وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے، اس کی ایویلیویشن کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس جو ایجوکیشن پالیسیز کے جو آبجیکٹیوز تھے، جو ایمز اور گولز تھے، whether they have been properly met or not. So ایجوکیشن پالیسی کو ہم ایجوکیشن کے اندر اس کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کر سکتے ہیں. ایجوکیشن پلانز اور اسٹریٹجیز جو بن جاتی ہیں، مختلف ایجوکیشن میں مختلف پلانز بنتی ہے اور اسٹریٹجیز، ان کو جب ہم ایفیکٹیولی ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نیڈز ہوتی ہیں، تو یہ سارا جو کام ہے ایجوکیشن پلاننگ اور اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کے وقت ہم مانیٹرنگ اور ایویلیویشن سے کام لیتے ہیں. Educational programs
جو ہم چلاتے ہیں ان ایجوکیشن پروگرامز کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر مختلف ایجوکیشنل پروگرامز چلتے ہیں. وہ ایجوکیشن کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں, وہ براڈر سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں. So these refer to what the educational system has to offer and their effectiveness entails a failure or success of the entire educational system. Since the educational programs are directly responsible for educating the learners, the educational programs therefore result must be monitored and evaluated. جو ایجوکیشنل پروگرامز ہوتی ہیں وہ لرنرز کے اوپر ڈائریکٹلی وہ اثر انداز ہوتی ہیں, لہٰذا ان کو مانیٹر کرنا, ان کو ایویلیویٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم اسکول کے پرفارمنس کو بھی ہم مانیٹر اور ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایریاز ہیں جن کے لیے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. کمیونٹی موبلائزیشن ایفرٹس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کی بینیفیشریز اور جو ہے ٹارگیٹ گروپس کون کون سے ہوں گے. ایجوکیشنل ریسرچ انیشیٹوز ہم اس کے تھرو یوز کر سکتے ہیں. دیز نیڈ ٹو بی اسیسڈ اینڈ ایویلیویٹڈ ان ٹرمز آف دیئر آؤٹ کمس, کہ جو ریسرچ ہے ایجوکیشن کے اندر تو ان کے بھی ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ teacher policies including professional bodies, ethics, conducts and practices of the teacher and their relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. جو ٹیچرز کی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کی جو پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں, ان کا جو ایتھیکل کنڈکٹ اور پریکٹسز ہوتے ہیں, ان کا بھی ہم مانیٹر کر سکتے ہیں, اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی انفراسٹرکچر بلڈنگ پروجیکٹ ہے یا ٹریننگ اینڈ ایجوکیشنل سروسز ہیں یا کچھ ایڈمنسٹریٹو سسٹمز ہیں, اس کے اندر ہم مانیٹرنگ ایویلیویشن کا عمل لا سکتے ہیں. ہم ادھر سمرائز کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ ایویلیویشن کن پرپسز کے لیے یوزفل ہے. سو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن بیسیکلی اٹ از گیننگ انسائٹ اباؤٹ اے پالیسی, پروگرام اور پروجیکٹس, operations and its ability to meet the expected results. Improving practice, performance and outcomes. It assessing effects in terms of ability to meet outcomes such as objectives and goals, benefits, effectiveness and efficiency. Build capacity in increasing funding, enhancing skills and strengthening accountability. Lastly, it determines relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. تو یہ ایک سمری کے طور پہ ہم نے یہ پوائنٹس دیے ہیں کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ان کاموں کے لیے, ان پرپسز کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. ٹو کنکلوڈ, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن emerges as an indispensable part of the entire educational system, as it ensures that early identification and intervention to problems with educational policies, programs, policies and projects are done. عزیز طلبہ, مانیٹرنگ اور ایویلیویشن جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ ایک اس کی جو نوعیت اور امپورٹنس ہے وہ انڈسپینسیبل ہے. ہم ایجوکیشن پروسیس سے کسی بھی صورت مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کو علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کا ایک کارآمد اور بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے. اس کے علاوہ یہ ہمیں بتاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, انٹروین کرتا ہے, پرابلم کو ارلی انٹروین کرتا ہے کہ جو مانیٹرنگ ہے وہ وقت سے پہلے ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ایسے کام کریں گے تو اس کے یہ پرابلم, نقصانات اور ایشوز آئیں گے. لہٰذا یہ جو ہے ایجوکیشنل پالیسیز کے اندر, پروگرام پالیسیز اور پروجیکٹس کے اندر اس کی انٹرونشن, اس کی پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں ایک بہتر ذریعہ اور دیتی ہے کہ ہم مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کو بہتر بنائیں. Furthermore, it helps access to relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability of a given project, policy or program. Dear students, آج ہم نے ایجوکیشن کے اندر جو کریکولم ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن ہے اس میں مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے رول کو اجاگر کیا. ہم نے مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, ان کو ڈیفائن کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ہے وہ آلدو اسسمنٹ کے ذریعہ ہے اور اسسمنٹ کا پارٹ ہوتے ہوئے دونوں ایک
دوسرے سے مختلف ہیں. مانیٹرنگ ایک آن گوئنگ پروسیس کا نام ہے، جبکہ ایویلیویشن جو ہے وہ نارملی فیز یا سٹیج یا پروجیکٹ اور پروسیس کے اینڈ پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کا جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ہمیں وقت پہ ٹائملی بتاتی ہے کہ کہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہاں امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جب پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اٹ گیوز اس ڈیپر انسائٹ کہ ویدر اٹ از فلفلنگ دی ریکوائرڈ آبجیکٹیوز، ایمز اینڈ گولز اور ناٹ. جو اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کی جو ریلیونس ہے وہ کیا وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے. لہٰذا مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا جو رول ہے وہ ایجوکیشن کے اندر، وہ کریکولم امپلیمنٹیشن کے اندر بہت اہم اور موافق ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، with this we come to the conclusion of our today's class. Thank you very much.